أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. سب سے پہلے خود اپنے آپ کو اور پھر آپ تمام مومنین کو، نماز گزاروں کو تقوی الہی اور خوف خدا کی تاکید اور نصیحت کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی نے جو بھی اچھے وعدے کیے ہیں وہ کسی نہ کسی طرح انسان کے صاحب تقوی ہونے سے مربوط ہے. مثال کے طور پر اعمال کی قبولیت کا معیار اللہ نے قرآن میں فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین. اللہ صرف تقوی والوں سے عمل قبول کرتا ہے. جنت کا تعارف کروایا تو فرمایا اعدت للمتقین، جنت تیار کی گئی ہے متقین کے لیے. جب یہ بتایا کہ اللہ کے قرآن کی ہدایت کسے فائدہ دے گی، فرمایا ھدی للمتقین، قرآن ہدایت ہے صاحبان تقوی کے لیے. اور اس کے ساتھ یہ بات بھی اضافہ کر دوں کہ ہم جسے اپنا پہلا امام مانتے ہیں ان کے القاب میں سے ایک لقب امام المتقین. لہذا آپ کو قرآن کریم کی آیات میں اور اہل بیت اطہار کی احادیث میں کثرت کے ساتھ تقوی کا ذکر ملے گا، تقوی کی نصیحت ملے گی. صلوات پڑھیں محمد والے. اس پہلے خطبے میں آپ کی خدمت میں قرآن کریم کی سورۃ البقرہ آیت نمبر 177 اس کا ترجمہ بیان کرنا چاہوں گا. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بتایا ہے کہ حقیقت میں نیک انسان کون ہے، نیکی کی حقیقت کیا ہے. اس آیت کا پس منظر وہ قبلہ کی تبدیلی کا معاملہ ہے. مسلمان پہلے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، پھر اللہ نے یہودیوں کے پروپیگنڈے کی وجہ سے اور اپنی مصلحت، اپنے علم کی بنا پر قبلہ کو تبدیل کرنے کا حکم دیا اور رسول پاک سے فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، آپ اپنے رخ کو مسجد الحرام کی جانب کر لیں. تو اب جب قبلہ تبدیل ہوا تو بعض لوگوں نے کہنا شروع کیا کبھی کہیں منہ کرنا پڑتا ہے، کبھی کہیں منہ کرنا پڑتا ہے. پہلے بیت المقدس کی طرف رخ کر رہے تھے، اب مسجد الحرام کی طرف رخ کروا دیا. تو اس آیت میں اللہ نے اس طرح سے فرمایا. پس منظر آپ کو بتا دیا، ذہن میں رکھیے اور توجہ فرمائیے. سورۃ البقرہ آیت نمبر 177 فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے رخ مشرق کی طرف کر لو یا مغرب کی طرف کر لو. یعنی ظاہری چیز معیار نہیں ہے کس نے کہاں رخ کیا ہوا، بلکہ معیار کیا ہے جیسے کہ اگلی آیت سے پتہ چل جائے گا. یعنی اگلی اسی آیت کے آخر تک جب ہم پڑھیں گے تو پتہ چل جائے گا. فرمانا یہ چاہتے ہیں نیکی یہ نہیں ہے
کہ کسی کا رخ ادھر ہے کسی کا رخ ادھر ہے، بلکہ نیکی یہ ہے کہ خدا کے کہنے پر کیا ہے یا خدا کی نافرمانی میں کیا ہے۔ جہاں خدا کہے وہاں رخ کرو۔ آج اس نے کہا ہے مشرق تو مشرق، کل وہ کہے مغرب تو مغرب، پرسوں حکم بدل دے۔ آزمائش تمہاری یہ ہے کہ تم اللہ کی بات مانتے ہو یا نہیں مانتے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، بر نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف پھیرو، ولیکن البر، لیکن بر نیکی یہ ہے۔ اب چند چیزیں پہلے بتائیں جن پر ایمان شرط ہے، اور اس کے بعد چند چیزیں بتائیں کہ جن پر عمل، جن صفات کا ہونا شرط ہے، اور پھر اللہ نے فرمایا یہ لوگ سچے ہیں اپنے دعوی ایمان میں اور نیکی کے دعوے۔ توجہ فرمائیے، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، لیکن بر نیکی یہ ہے کہ جو شخص اللہ پر ایمان لائے، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور آخری دن پر، حساب کے دن پر، قیامت کے دن پر ایمان لائے، وَالْمَلَائِكَةِ، اور فرشتوں پر ایمان لائے، وَالْكِتاب، اور جو کتاب اللہ نے نازل کی ہے اس پر ایمان لائے، وَالنَّبِيِّينَ، اور اللہ کے نبیوں پر ایمان رکھے۔ اب یہ نام لیے ان چیزوں کے جن پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اس کے بعد پھر یہ ایمان انسان سے کیا تقاضا کرتا ہے، چند اعمال بتائے۔ اب ہم ان اعمال کے تناظر میں اپنے آپ کو دیکھتے جائیں۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، اور مال کو عطا کرے، یعنی مال اللہ کے راستے میں دے، خرچ کرے، عَلَى حُبِّهِ، اگرچہ اسے مال سے محبت ہے، پیارا ہے اسے اپنا کمایا ہوا بنایا ہوا مال، لیکن اس محبت پر اللہ کی محبت کو ترجیح دے اور خرچ کرے۔ دے کس کس کو؟ پہلا نمبر ذوی القربہ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو۔ عام طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر ایک خاندان میں سے ایک بندہ امیر ہو گیا تو پھر وہ باقی خاندان والوں کو ذرا شو کراتا ہے کہ میرے پاس اتنے پیسے، میرے پاس یہ چیز تم سے بہتر ہے، یہ چیز تم سے بہتر ہے۔ یہ اللہ کی نگاہ میں پستی ہے، گھٹیا پن۔ مومن وہ ہے کہ جو نیکی یہ ہے کہ جو اللہ نے تجھے دیا ہے، اگر باقی تجھ سے پیچھے رہ گئے تو پھر ان کا بھی سہارا بن۔ قرآن یہ بتا رہا ہے مومن کی نشانی۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى، قریبی رشتہ داروں کو، وَالْيَتَامَى، اور یتیموں کو، وَالْمَسَاكِينَ، مسکین یعنی نادار، جن کے پاس اپنی زندگی چلانے کے لیے، ضروریات زندگی کے لیے وسائل نہیں ہوتے، وَابْنَ السَّبِيلِ، کوئی ایسا مسافر جو اپنے وطن سے دور ہو اور اپنا مال گم کر بیٹھے یا مشکل میں گرفتار ہو جائے، اس کی مدد، وَالسَّائِلِينَ، اور وہ لوگ جو سوال کرتے ہیں، مانگتے ہیں، مشکل کا شکار ہوتے ہیں، وَفِي الرِّقَابِ، رقاب جمع ہے رقبہ، اور رقبہ کہتے ہیں گردن کو، اور یہاں مراد غلام کو آزاد کروانا ہے، غلاموں کی آزادی پر انفاق کرنا، خرچ کرنا، مال عطا کرنا۔ اور جس زمانے میں یہ آیات نازل ہوئی، غلام ہوا کرتے تھے، کنیزیں ہوا کرتی تھی، ان کو آزاد کروانا، خرید کر آزاد کروانا۔ گردن، رقبہ کا معنی گردن ہوتا ہے۔ گردن کیوں کہتے تھے؟ چونکہ گویا کہ ان کی گردن قید میں ہے، پھنسی ہوئی ہے۔ آج ہم اس سے کیا میسج لے سکتے ہیں کہ ہمارے آس پاس کوئی مومن مثلا نارمل زندگی گزار رہا تھا، کوئی کام کرتا تھا، کوئی نوکری کرتا تھا، لیکن زندگی میں کوئی ایسا حادثہ ہو گیا اس کی زندگی میں اچانک
کہ جس کی وجہ سے اس کی مالی حالت کمزور ہو گئی، قرضے کے نیچے آ گیا، بہت بڑا کوئی نقصان ہو گیا، بہت بڑی کسی بھی وجہ سے ڈسٹرب ہے. اب مومنین جا رہے ہیں اس کو افسوس کرنے جا رہے ہیں، لیکن اس کے درد کا درمان نہیں کر رہے. سارے جا رہے ہیں، دوست جا رہے ہیں، بڑا افسوس ہوا، ہم نے یہ سنا، یہ ہو گیا، فلان ہو گیا، لیکن جو کمی اس کی زندگی میں ہو گئی ہے، اللہ کہہ رہے نیکی یہ ہے کہ وہ دور کرو، اس کی ہیلپ کرو ایسے طریقے سے جس سے اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرے، وَآتَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرے. یہ اب واجبات کی ادائیگی ہے. یہاں پر اوپر جو کہا گیا وہ واجب نہیں ہے، جس طرح زکوٰۃ واجب ہے، جس طرح خمس واجب ہے، وہ واجب نہیں ہے. اگر کوئی ساتھ والا پرابلم میں ہے تو اللہ کہتا ہے دینا ہے تم نے اس کو، دو، نیکی یہ ہے، اگرچہ تم پر واجب نہیں کیا ہم نے. سنتے جائیے. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرے، وَآتَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ یعنی اپنے مالی واجبات ادا کرے. وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور جب کسی کے ساتھ کوئی عہد کرے، کوئی معاہدہ کرے، کوئی ایگریمنٹ کرے تو پھر اس وعدے کو، اس عہد کو وفا کرے. یہ نیکی ہے. یہ نیکی نہیں ہے کہ عہد کرے اور دل میں کہہ رہا ہو ایک دفعہ میرا مطلب نکل جائے پھر تو ساری عمر میرے پیچھے گھومتا پھرے گا، یاد کرے گا کس کے ساتھ تو نے عہد کیا تھا. یہ نہیں ہے، نیکی نہیں ہے، یہ مومن نہیں ہے. والموفون، اور وفا کرنے والے، بعہدہم، اپنے عہد کی، اذا عہد، جب وہ عہد کرتے ہیں. والصابرین فی البأساء والضراء، بأسا زمانہ جنگ، ذرہ دیگر مصیبتیں جیسے بیماریاں ہوتی ہیں، سختی ہوتی ہے. میدان جنگ میں جو سختی کا وقت ہوتا ہے، اور اسی طرح بیماریوں میں، تنگ دستیوں میں صبر کرنے والے، ڈٹے ہوئے لوگ، نہ ہارنے والے، میدان نہ چھوڑنے والے، قدم جما کر کھڑے ہونے والے، یہ صابرین کا معنی ہے. اب یہ صفات دیکھیے اللہ تعالیٰ نے گنوائی، اور پھر کیا فرمایا؟ اولئک الذین صدقوا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا ہے کہ ہم مومن ہیں. اللہ تائید کر، جن کے اندر یہ صفات پائی جاتی. اولئک الذین صدقوا، یہ وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی لوگ ہیں جو متقی ہیں. اللہ چند چیزوں پر ایمان کا حکم دے رہے، یعنی اگر چاہتے ہو کہ خدا کے ریکارڈ میں بھی تمہیں متقی لکھا جائے، تمہیں نیک لکھا جائے، تو ظاہر پر مت ڈیپینڈ کرو. ایک بندہ ظاہر میں بڑا نیک بنا ہوا ہے، بہت ہی لوگ کہتے ہیں بھائی کیا بات ہے اس کی. اللہ کہہ رہے یہ نہیں. مشرق کی طرف رخ کر لینا، مغرب کی طرف رخ کر لینا، یہ نیکی نہیں ہے. نیکی یہ ہے کہ ان چیزوں پر تمہارا ایمان ہو، اور پھر یہ ایمان تم سے خرچ کروائے. جو بھی پریشان حال مومنین ہیں، تمہارے رشتہ دار ہیں، یتیم ہیں، مسکین ہیں، خرچ کرو اللہ کی کے حکم کی وجہ سے. دو ان کو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو. جب عہد کرو تو عہد کو پورا کرو کسی کے ساتھ، جب بھی عہد کرو. اور سختیوں میں اور مصیبتوں میں، سخت ترین حالات میں صبر کرنے والے. اولئک الذین صدقوا، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی لوگ ہیں جو صاحبان تقوی ہیں. پروردگار عالم اس ایمان کو اور ان صفات کو ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على نبيه وصفيه وحافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. صلوات پڑھیں محمد والے. دوسرے خطبے کے آغاز میں بھی ایک مرتبہ پھر پہلے خود اپنے آپ کو اور پھر آپ تمام مومنین کو اللہ تبارک و تعالی کے تقوی اور خوف اور ہر حال میں اسے یاد رکھنے کی تاکید اور نصیحت کرتا ہوں. جس کو جب خدا یاد رہتا ہے، خدا کی یاد اسے گناہ سے روکتی ہے، گناہ کی بات کرنے سے بھی اور گناہ کا عمل انجام دینے سے. جب خدا کو انسان بھول جاتا ہے کسی بھی معاملے میں، تو قرآن کریم اس حالت کو اس طرح سے بیان فرماتا ہے. فرماتا ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، جو بھی رحمان کی یاد سے غافل ہو جائے. رحمان کیوں کہا، اللہ یہاں پہ کیوں نہیں کہا؟ یہ ترغیب دلانے کے لیے کہ اس ذات کو بھول جائے جس نے اس پر اتنی رحمتیں اور احسان کیے، جو اتنا ناشکرہ ہو جائے کہ اللہ جیسی ذات جس کی رحمتوں کو، نعمتوں کو گنا نہیں جا سکتا، اسے بھول جائے تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نقید لہ شیطانا، تو ہم ایک شیطان کو اس پر مسلط کر دیتے ہیں. فہو لہ قرین، تو پھر وہ شیطان اس کا ساتھی ہوتا ہے. جس کے دل میں یاد خدا نہیں ہوتی پھر اس کے دل میں شیطان ہوتا ہے، کیونکہ شیطان وہیں گھستا ہے جہاں پر اللہ نہ ہو. فہو لہ قرین، شیطان پھر اس کا قرین ہوتا ہے، اس کا ساتھی ہوتا ہے، اس کا کمپینین ہوتا ہے، اس کے ساتھ رہنے والا. کرتا کیا ہے؟ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، یہ شیطان ان لوگوں کو راستے سے روکتے ہیں. کون سے راستے سے؟ ظاہر ہے کہ اللہ کے راستے سے. یہ شیاطین ان لوگوں کو جن کو خدا بھول گیا ہے اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، لیکن یہ کام کرتے بڑی مکاری کے ساتھ ہیں. وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور جس کو یہ شیطان روک کر کسی اور راستے پہ ڈال رہے ہوتے ہیں وہ یہ سمجھتا ہے کہ بڑے سیدھے راستے پر، بڑا صحیح جا رہا ہے، بڑا سمارٹ ہے، بڑا چالاک ہے، بڑا عقل مند ہے، بڑا سمجھدار ہے. یعنی شیطان کے دھوکہ دینے کا ایک انداز یہ ہے
کہ انسان کے برے عمل کو اس کے لیے خوبصورت بنا دیتا ہے، اس کی طرف کھینچتا ہے، اور اللہ کے کام کو اس کے لیے بھاری اور ناگوار اور ناخوشگوار بنا دیتا ہے۔ یعنی جہاں کوئی ایسی جگہ ہو جہاں جانے سے خدا راضی ہو، اس کو بہت بھاری لگتا ہے، دل نہیں کرتا، اور جہاں کوئی گناہ کی محفل ہو اس سے صبر ہی نہیں ہوتا، بھاگ کے پہنچ جاتا ہے۔ سمجھ رہا کیا ہوتا ہے؟ میں بڑا تیز ہوں، میں بڑا سمجھدار ہوں، جیسی زندگی میں گزار رہا ہوں ویسی کوئی کیا ہی گزارے گا۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ اس دوسرے خطبے میں جس بات کا ذکر کرنا چاہوں گا، اہم ترین وہ گزشتہ روز جو دن گزرا کہ جو بلا شبہ بذات خود عظیم ترین ایام میں سے ایک دن ہے، 20 صفر مظفر، یعنی 40 امام حسین علیہ السلام۔ اس سال کا 40 بہت ساری وجوہات کی بنا پر، بہت سارے اسباب کی بنا پر ملت تشیع، ملت امام حسین کے لیے اور زیادہ اہمیت کا حامل تھا۔ لہٰذا علماء کرام نے حالات کو دیکھتے ہوئے جو پاکستان میں بن چکے تھے مکتب اہل بیت کے مخالفین کی طرف سے، علماء کرام اکٹھے ہوئے کسی آپ کے راول پنڈی کے جوڑواں شہر اسلام آباد میں، اور سب نے مل کر ایک پالیسی بنائی اور قوم سے یہ درخواست کی کہ اس 40 کے دن بھرپور شرکت کریں اور باہر نکلیں۔ اسباب کیا تھے؟ کچھ اپنے لوگوں کی نادانی تو نہیں کہنا چاہیے، دانستہ ایسی حرکت کہ جس کی وجہ سے نتیجہ کیا نکلا آپ توجہ کیجیے، ہمیشہ یاد رکھیں میں کوئی کام کروں یہ سمجھ کر کہ یہ مکتب اہل بیت کی خدمت ہے، ضروری نہیں کہ وہ خدمت ہو بھی۔ مکتب اہل بیت کی خدمت وہ کام یا وہ بات ہے صرف جو اہل بیت نے خود بتائی ہے، ورنہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب کسی قوم کو مشکلات سے دوچار کرنا ہو، جب کسی قوم کو تقسیم کرنا ہو، جب کسی قوم کی طاقت کو، اتحاد کو توڑنا ہو، تو سب سے بہترین طریقہ ان کے اندر سے ان کو توڑنا ہوتا ہے۔ دشمن نہیں جیت سکتا، نہیں جیت پا رہا ہوتا جب اپنی طاقت سے اس قوم پر غلبہ نہیں پا سکتا، اس پر واضح ہو جاتا ہے، پھر وہ چال چلتا ہے تاکہ توڑا جائے۔ اس کی بہت بڑی مثال جنگ صفین ہے۔ جنگ صفین میں لشکر شام نہیں ہرا سکا بلکہ خود ہارنے لگا، شکست کے قریب پہنچ گیا، شکست کے دہانے پر پہنچ گیا تو مکر پر اتر آئے، قرآن کے ظاہری بدن کو حقیقت قرآن کے خلاف استعمال کیا، دغا بازی سے کام لیا، قرآن کو نیزوں پر اٹھا لیا۔ وہ جو قرآن مجید کا وارث تھا، وہ جو قرآن ناطق تھا، جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا یہ قرآن سے کبھی جدا نہیں ہوگا اور قرآن اس سے کبھی جدا نہیں ہوگا، نبی کی بات کو بھول گئے۔ کون؟ علی کے لشکر والے۔ تباہی یہاں سے شروع ہوتی ہے۔
کہ علی کے لشکر والے دشمن کے دھوکے میں آ جائیں اور ان کے اندر انتشار پیدا ہو جائے۔ آپ تصور کر سکتے ہیں جنگ صفین میں جو خیانت ہوئی، جو دھوکہ دیا گیا، اگر مولا کے لشکر کے افراد جو بعد میں خوارج کہلائے اگر اس دھوکے میں نہ آتے اور مولا جو فرما رہے تھے اس پر کان دھر لیتے تو آج اس امت کی صورتحال کچھ اور ہوتی۔ امت نہیں، آج اس پوری دنیا کی صورتحال کچھ اور ہوتی، لیکن ان افراد کا دھوکہ کھا جانا آپ دیکھیں تاریخ کے رخ کو کس طرح موڑ گیا۔ لہذا کچھ لوگوں کی وجہ سے ایسے حالات بنے جس کی وجہ سے برادران اہل سنت کے اندر جو ناسبیت ہے، برادران اہل سنت کے روپ میں جو بعض ناسبی ہیں جو اپنی ناسبیت کا عام حالات میں کھل کے اظہار نہیں کر پاتے تھے، ان کو موقع فراہم ہو گیا، ان کو موقع مل گیا کہ اس حد تک جرأت کریں کہ علل اعلان آ کر یزید زندہ باد کے نعرے لگائیں۔ فرق نہیں پڑتا سوائے یہ کہ اپنے آپ کو ان نعرہ لگانے والوں نے بربلا کیا، بے نقاب کیا، رسوا ہوئے۔ جس مکتب فکر کی ریلی میں وہ نعرے لگے اتنا نجس ہے اور پلید ہے یزید کہ اس مکتب فکر کے جو لیڈران تھے انہوں نے بعد میں میڈیا پر آ کر ان سے اپنی براءت کا اظہار کیا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ وہ تو ہے یزید کتنا پلید ہے اور یزید زندہ باد کہنے والے کتنے پلید ہیں، یہ ان کا مسئلہ ہے۔ ہمیں کیا دیکھنا چاہیے کہ ہمارے کسی بھی قدم سے جس کو ہم سمجھ رہے ہوں کہ ہم خدمت کر رہے ہیں مکتب کی، لیکن وہ دشمن کی خدمت کی شکل میں سامنے آئے۔ اور وہ کون سے کام ہوتے ہیں کہ ایسے کام کہ جو آپ کے دشمن کو متحد کر دیں، آپ کے دشمن کی جرأت میں اضافہ کر دیں۔ ایسا کام مکتب اہل بیت کے فائدے میں نہیں ہوتا۔ آپ کی خدمت میں ایک چھوٹا سا سوال جس کا جواب آپ خود سوچیں گے اور دیں گے، کہہ کر اس خطبے کو میں تمام کرتا ہوں۔ توجہ فرمائیے، مکتب اہل بیت کی دو کاموں میں سے جو آپ کو عرض کروں گا، آپ کے خیال میں ان دونوں کاموں میں سے مکتب اہل بیت کی خدمت کون سا کام ہے؟ نمبر ایک، آپ ایسا ماحول بنائیں، ایسا اخلاق اپنائیں جس طرح اہل بیت اطہار نے تعلیم دی ہے، اور اہل بیت کے مکتب کو، اہل بیت کی تعلیمات کو دوسروں تک آپ پہنچا سکیں۔ اس ماحول میں دوسروں کو کلام اہل بیت سنا سکیں اپنے پاس بٹھا کر۔ یہ خدمت ہے مکتب اہل بیت کی، یا یہ خدمت ہے کہ اپنے جذبات سے مغلوب ہو کر بد اخلاقی اور بد زبانی کے ذریعے آنے والوں کو بھی دور کر دیں؟ آپ کے خیال میں مکتب اہل بیت کی یہ دونوں جو یہ کام کرتے ہیں اپنی طرف سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم خدمت کر رہے ہیں، لیکن یہ دوسرا کام مکتب کی خدمت نہیں ہے، چونکہ یہ مکتب ساری انسانیت کو دعوت دینے کا مکتب۔ اس مکتب کے بتانے والوں نے، اہل بیت اطہار نے کیا فرمایا کہ لوگوں کو ہمارا کلام سناؤ،
ہمارے فرامین لوگوں تک پہنچاؤ۔ اگر تم نے یہ کام کیا تو ہمارا کلام اس قدر خوبصورت ہے کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے لوگ خود بخود ہمارے پیچھے چلنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ کام بد زبانی اور بد اخلاقی سے نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تب کیا جا سکتا ہے کہ جب ہم اخلاق بھی اہل بیت سے لے کر اپنائیں اور اس مکتب کو ان تک پہنچائیں کہ جو اس مکتب سے ناآشنا ہے، جن تک بات نہیں پہنچی۔ اور یہ نہ کہیں کہ ابھی سوشل میڈیا کا زمانہ ہے تو یہ زمانہ ہے، آج کس کو نہیں پتہ، نہیں پتہ ہوتا۔ اچھے اچھے لوگ ہماری ملاقات کئیوں سے ہوئی، بڑا احترام، بڑی محبت کرنے والے اہل سنت، اور سوال کیا کرتے ہیں کہ آپ کا قرآن وہی والا جو ہمارے والا، پڑھے لکھے اچھے بھلے اور دشمن بھی نہیں، دوست، لیکن پتہ نہیں پروپیگنڈے کا شکار ہے۔ پروپیگنڈا بہت خطرناک چیز ہے۔ پروپیگنڈا وہ خطرناک چیز ہے کہ جو علی جیسی شخصیت کو بدنام کر دیتا ہے شام میں، اور لوگ کہتے ہیں کہ علی مسجد میں کیا کرنے گیا تھا جو وہاں پہ ضربت لگی۔ تو اللہ کا شکر ہے قوم نے لبیک کہا، حالات کی نزاکت کو بھانپا، اور کل میں کراچی میں تھا، یہ پچھلے 9 دن کراچی میں گزارے ہیں، وہاں کے جلوس میں شرکت کی، 40 کے جلوس میں، تو وہاں کے دوستوں نے مجھے بتایا کہ یہ تاریخی ہے، اتنی شرکت نہیں دیکھی ہم نے کبھی، اور تھوڑا بہت بھی فرق نہیں تھا، بہت زیادہ فرق تھا۔ پچھلے تقریباً 3 سال سے میں بھی 40 کراچی میں کرتا ہوں تو دیکھ چکا تھا، لیکن اس دفعہ بے انتہا رش تھا، اور کیا مرد اور کیا خواتین اور کیا ان کے ساتھ اپنے لائے ہوئے بچے۔ ایک عجیب جذبہ تھا کہ جو اس دن کے شایان شان تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے سب شہروں میں، آپ کے راولپنڈی میں ماشاءاللہ مناظر دیکھے جلوس کے، تو خداوند عالم انشاءاللہ ایک ایک قدم کا اجر محمد و آل محمد کے صدقے مومنین کو عطا فرمائے، اور اس اتحاد کو اور اس جذبے کو قائم و دائم رکھے، اور اسی اتحاد اور جذبے کے ذریعے دشمنان اہل بیت کو جو پیغام پہنچنا تھا وہ پہنچ گیا، مخالفین کو، ناصبیوں کو، یزیدیوں کو جو پیغام پہنچنا تھا پہنچ گیا۔ اللہ تبارک و تعالی اس رعب کو، اس دبدبے کو، اس میدان میں نکلنے کی عادت کو، اس ہماری ملت کو قائم و دائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ صدق اللہ العلی العظیم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔